بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بڑی خبر تو وہی ہے، امریکی کانگریس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کس طرح ہوئے ہیں، کیا ان میں بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی، اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ اس میں اہم باتیں دو تین پہلو ہیں جس کا میڈیا میں ذکر نہیں ہوا۔ ایک تو یہ کہ 368 ممبران نے اس کی حمایت کی قرارداد کی کہ ایسا تحقیقات ہونی چاہیے، اور 7 ممبران نے مخالفت کی۔ اب یہ امریکی کانگریس کی ریزولوشن ہے، اور ریزولوشن جب وہاں ہو جاتا ہے تو وہ ایک بائنڈنگ ہوتا ہے، ہماری طرح یہ رسمی قرارداد نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ، امریکی کانگریس کسی تھرڈ ورلڈ کے تیسری دنیا کے ملک کی طرح نہیں ہے۔ وہ تو اگر اس کی منظوری کے بغیر بجٹ نہیں اپنا ہو سکتا پاس۔ اور اگر وہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے امریکی تاریخ میں کہ انہوں نے روک دیا کسی بڑے اعتراض کی وجہ سے کہ فنڈ جاری نہیں کیے جا سکتے، تو وہ دراصل جو حاکمیت ہے وہ کانگریس کی ہے، سینٹ کی بھی ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بالا تر ادارہ وہی ہے۔ اور یہ اگر تحقیقات ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بالکل واضح ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی، خوفناک دھاندلی ہوئی ہے، ایسی دھاندلی ہوئی ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ بڑی پریشانی ہے پھیلی ہوئی۔ ادھر تو یہ دیکھیں نا، احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے 5 سال اس کو جیل میں رہنا چاہیے، اور عمران خان کو عوام کہتے ہیں، وہ عوام جو 10-12% سے زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں، یہ عوام ایجاد کر لیتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ پرسوں رہا ہو جائیں گے، اس کی پاسبلٹی ہے، یعنی کل 27 کو، اور لیکن ہم ایک اور مقدمہ بنا کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ مطلب ہمارے نزدیک قانون کوئی چیز ہی نہیں ہے، اصول کوئی چیز ہی نہیں ہے، اخلاق کوئی چیز ہی نہیں ہے، کریکٹر کوئی چیز ہی نہیں ہے، عدالتیں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم رون ڈالیں گے، اس 10% حمایت کے ساتھ رون ڈالیں گے۔ یہ کب تک آپ کو حاصل رہے گی جو آپ کی حرکتیں ہیں جی؟ ایک بڑی دلچسپ خبریں ایک دو ہیں وہ حیران کن ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ اپنا محترمہ نے فیصلہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کہ پولیس میں اور افسر شاہی میں تقرریاں میرٹ پہ کی جائیں گی، میرٹ پہ۔ محترمہ مریم نواز صاحبزادی ہیں جو نواز شریف صاحب کے سبھی جانتے ہیں، وہ میرٹ پہ تقرریاں کریں گی۔ ایک سادہ سی بات خبرنگار کو سمجھ میں نہیں آئی، اتنے سینئر ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم تقرری نہیں کر سکتے۔ اب زرداری صاحب کا تو سیدھا سا ایک کانسیپٹ ہے، وہ تو کوئی اس میں ملمکاری نہیں کرتے کہ اصول کوئی چیز نہیں ہے، مل بانٹ کے کھانا ہے، آپ بھی کھائیں خوب، لیکن یہ ہمارا حصہ ہمیں دے دیں، ہمارے بغیر آپ کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو 12 اضلاع میں ہمارے ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیں، اور پولیس افسر بھی ہمارے مقرر کریں۔ مطلب یہ جنوبی پنجاب جیسے بلوچستان میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی زندگی کی ایک آرزو ہے، جیسے ایک ذہنی طور پر معذور اور بیمار آدمی کی آرزو ہوتی ہے، جیسے لوگ دولت کی وہ اس میں ہوس میں جو ہے نیم دیوانہ سے ہو جاتے ہیں، یہی اقتدار میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کسی طرح وزیر اعظم ہے۔ ان کا بیٹا وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہے، وہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں برقرار نہیں رکھ سکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک خبر ہے بڑی دلچسپ مجیب الرحمان شامی صاحب کے بارے میں، کہ وہ انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں بڑی وہ اپنی حمایت کیا قادیانیوں کی، اور ان پہ کفر کا فتویٰ فٹافٹ مولوی صاحبان نے لگا دیا۔ بات یہ ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب کا المیہ وہی، میں نے ان کے ساتھ مدتوں کام کیا ہے، ان کے ایک ماتحت کی حیثیت سے کام کیا ہے، اور مطلب یہ کوئی 55 برس کا قصہ ہے، کیا مصرع ہے اپنا، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، یہ میں کوئی 65 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ 67 سال پہلے کی۔
وہ گاؤں میں ہم پڑھتے تھے ٹاٹ پہ بیٹھ کے، ماسٹر رمضان صاحب بڑے ہی پرانی طرز کے نجیب، محنتی اور بہت ہی یعنی ایک نمونہ تھے نجابت اور شرافت کا اور ایثار کا، اور شام کو بچوں کو گھر پہ پڑھاتے تھے، فکر مند، ہر وقت فکر مندی چاہیے رہتی تھی۔ میں بہت ان کی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، فکر مندی چاہیے رہتی تھی ان پہ ہر وقت کا، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو فیل ہو جائے۔ اب وہ گاؤں کے لڑکے بڑے تکڑے، کچھ تو تاخیر سے اسکولوں میں داخل ہوتے تھے، اب ہم نیچے ٹاٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ماسٹر رمضان صاحب کبھی کبھی غصے میں اٹھتے تھے کسی کو سزا دینے کے لیے، سزا بھی وہ کوئی خاص سزا نہیں دیتے تھے، اس زمانے میں پیٹنے پیٹنے کا بڑا رواج تھا، وہ چھڑی میں نے نہیں دیکھا انہیں کبھی، مجھے میری یادداشت کے مطابق وہ بہت ہی یعنی زیادہ سے زیادہ ہوا کہ پیٹھ پہ ایک آدھ وہ رسید کردہ، لیکن وہ بچے یعنی بھاگ جاتے تھے، سامنے کھیت تھے ان کے، کھیتوں میں بھاگ جاتے تھے، پھر وہ بے بسی سے کرسی پہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے تمہیں تندرستی تنگ کرتی ہے۔ مجیب الرحمن شامی صاحب کو قادیانیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، بالکل عقیدے کے معاملے میں وہ بڑی، نہ صرف یہ کہ صحیح العقیدہ آدمی ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی، یعنی وہ فقہی احکام تک کی تفصیل میں جاتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیراسٹی بہت ہے ان میں، سیکھنے کی خواہش بہت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہر آدمی کے کچھ ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کو بتائیے گا، لیکن وہ جو انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں کہا نا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی غیر محتاط گفتگو کسی موضوع پہ کی ہو۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے وہ دانت لگایا اپنے کھانے کے دانت، تو انہوں نے کہا کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور فکرہ چست کرنے کی جو عادت ہے اس کی بڑی انہوں نے کئی دفعہ قیمت ادا کی۔ ضیاء الحق اتنے زچ ہوئے ان کی اس طرز عمل سے، یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ظاہر ہے، انہوں نے اور موقع پر بے تکلف مولانا مودودی کے ساتھ اسی بے تکلفی کے ساتھ بعض اوقات وہ بات کرتے تھے، اب سید صاحب تو اوائڈ کر جاتے تھے، وہ شائستگی کا ایک نمونہ تھے، اور وہ کوئی ان میں خوب انتقام بھی نہیں تھے۔ جنرل حمید گل کو انہوں نے زج کر دیا۔ جنرل حمید گل بہت ہی دھیمے آدمی تھے، بہت منکسر آدمی تھے، اور اپنی خیالات کی ایک جنت انہوں نے بسا رکھی تھی اور خواب دیکھتے تھے، بھلے آدمی تھے۔ انہیں یہ کہنا پڑا ان سے ایک دفعہ کہ میری عمر ہی کا لحاظ کریں، اگر آپ کچھ اور لحاظ نہیں کر سکتے، فکرہ چست کرے ایسے ظالمانہ طریقے سے، یہ روزمرہ کی ان کی عادت ہے، کتنے بے شمار لوگوں کی دل آزاری انہوں نے کی ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ فکرہ چست کرنے کی جو عادت ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان سے وہ لچ پڑے، ہاں جی، اور معاملہ اتنی تلخی تھا، نواب زادہ جو ایک بھی ادنا لفظ استعمال نہیں کرتے، غصہ کیا تھا کہ وہ ضیاء الحق کے ساتھ کیوں نہیں دیتے، بھائی آپ کا کیا درد ہے سر؟ تو وہ قادیانی سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، اور جو انہوں نے کہا ہے اس میں بیشتر باتیں درست ہیں، لہجہ ٹھیک نہیں، انداز ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی حدود میں رہیں، وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف والا کا واقعہ نہیں ہے، شہباز شریف نے اپنے وزیر سے کہا، وہ ساری تفصیلات مجھے معلوم ہیں، اور انہوں نے میرے سامنے اعتراف بھی کیا، اس منسٹر نے، کہ مجھے کہا کہ قادیانیوں کو ذرا سافٹ کرو، قادیانیوں کو ووٹ چاہیے۔ تو وہ شریف خاندان ایسا ہی ہے، وہ مطلب ہندوؤں کو ترجیح دیتا ہے مسلمانوں پہ، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ عزیزیہ اسٹیل مل میں انہوں نے ہندو زیادہ رکھے تھے، ان کے لیے سافٹ کارنر ہے، انہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مودی کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے نواز شریف صاحب کو؟ تو وہ شامی صاحب کا قصہ اتنا ہی ہے، ان پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ تمام مذہبی معاملات میں سنجیدہ ہے، تو وہ ایک جو غیر محتاط، جیسے نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہاں جی، کہا ہمارے شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کا تحفظ کیا جائے گا، بالکل سخت لہجے میں کہتے بلکہ، لیکن وہ بھائی ان کے کیسے ہو گئے؟ بھائی وہ انہوں نے، اقبال نے کہا تھا کہ نہ صرف وہ اسلام بلکہ ہندوستان کے غدار ہیں، ہندوستان سے غداری کے مرتکب، آپ بھی وہ غداری کے مرتکب ہیں، اسرائیل میں انہی کو آزادی ہے، مغرب ان کی سرپرستی کرتا ہے، اس پہلو کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
خیر بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے ایک پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے ٹیررزم سے، دہشت گردی سے نمٹنے کی حکومت کی، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور نتیجہ جو کچھ وہ ان کا ہے، یعنی جو کنفیوژن ہے، اس کا نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ان کے اکاؤنٹ سے یہ بیان جاری ہوا ہے. پیغام میں کہا گیا کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ، ملک میں امن و امان قائم کرنا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کا ہمیشہ اہم حصہ رہا. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دہشت گردی میں واضح کمی دیکھی گئی، یہ بات درست ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے اداروں کو مضبوط کیا، جسے صوبے اور ملک بھر میں دہشت گردی واضح کمی دیکھی گئی. خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہم نے افغانستان میں اشرف غنی حکومت سے مذاکرات کیے، انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی اور ذاتی طور پر افغانستان کا دورہ کیا تاکہ امن قائم کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے. اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ عمران خان پہ افغان بہت اعتماد کرتے ہیں، خاص طور پہ طالبان، افغان عوام، اور وہ انہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. اور افغانستانی پہ کیا موقوف ہے؟ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں سروے ہوتا ہے تو ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر. پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ تھا، جس سے محتاط انداز میں نمٹا گیا. یعنی پی ٹی آئی نے اس سے محتاط انداز میں نمٹا. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے نئی افغان حکومت سے تعلقات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، خطے کے حالات کو پیش نظر رکھا. حکومت نے ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جنرل باجوہ کو اس بارے میں ہدایات بھی جاری کی گئیں. جنرل باجوہ نے وزیر اعظم کو یہ دہانی کرائی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود انہیں تبدیل کر دیا گیا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جو کہانی گھڑی گئی ہے نا کہ وہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بناتے تھے، اس کی ایک کوئی شہادت نہیں ملی، ایک معتبر شہادت. اور جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ شخصیات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ کسی کو ناگزیر نہیں سمجھتے، یہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے. سکے بھائی کو تو، اپنے کزن کو تو انہوں نے نکال دیا تھا کرکٹ ٹیم سے، جو چلو ان کے بھائی نہیں تھے، ان کے ہیرو تھے جن سے انسپائر ہو کے کرکٹ. جنرل باجوہ نواز شریف کے درمیان ڈیل، جس میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع شامل تھی، یہ وجہ انہوں نے کہا تھی ان کے تو وہ جو اپنا امریکی ایوان نمائندگان پہ تحقیقات کا مطالبہ اس نے کیا ہے، امریکی کانگریس نے، اس پہ رد عمل آیا ہے حکومت پاکستان کا. قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے. ایسی قراردادیں نہ تو تعمیری ہیں نہ ہی بامقصد. ارے بھائی، دھاندلی بھی کوئی چھپی ہوئی چیز ہے. اتنی دھاندلی، خوفناک دھاندلی، اور کیا ہے وہ ناواقفیت ہے. ہاں جی، کیا ناواقفیت ہے؟ جو انہوں نے امریکی کانگریس نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کی جائے. سیاسی مخالفین پر تشدد، گرفتاریاں، ریاستی طاقت کے استعمال کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. موجودہ فسطائی حکومت کو عالمی سطح پر ایک متنازع اور چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت سمجھا جاتا ہے، اور کئی وجہ سے عالمی سطح پر کسی بھی سربراہ مملکت نے اس حکومت سے حقیقی تعلقات میں کبھی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے. چینی جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. وہ تو صاف صاف کہہ دے ہوئے سیاسی استحکام پیدا کریں. اب یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ اکثریتی پارٹی کو اقتدار دیں، یہ چینیوں کا طریقہ نہیں ہے کوئی مداخلت کریں. امریکہ نے تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکیوں کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں چلا سکتے، معاملہ چلا سکتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا کارنامہ انجام دیا پنجاب حکومت نے، مرکزی حکومت نے؟ ٹیکسوں کی بھرمار خود تسلیم کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا اور کئی دفعہ کر چکے ہیں. اور پنجاب میں مار ڈالا کسانوں کو، اور ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا، اور سوائے نمائشی اقدامات کے کوئی قدم نہیں اٹھایا لوگوں کی بھلائی کا.
اور اس میں 46 کوئی واقعہ نہیں ہے کہ 46 ڈاکٹروں جونیئر ڈاکٹروں اور ان کے سٹاف نے استعفیٰ دے دیا. امریکی کانگریس کے رکن ڈین کلڈی، غالباً یہی صحیح تلفظ ہے، اب امریکی تلفظ غلطی ہو جاتی ہے، کہنا ہے کہ پاکستان کے حالیہ انتخابات ایسے حالات میں نہیں کرائے گئے جن کو قابل اعتماد انتخاب مبصرین آزاد یا منصفانہ سمجھتے. آزاد یا منصفانہ کیا، کوئی عادی نہیں ہے جیل سازی کی. ایسی جیل سازی تو کبھی تاریخ میں دیکھنے کی بھی نہیں آئی. قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر اور امریکی امور کے ماہر منور حسن نے پاکستان کے انتہائی مخدوش مستقبل عدم استحکام کے تناظر میں پاکستان کو درپیش سنگین بحرانوں کو 4 آئیز کا نام دیا ہے. 4 ایز ہے، 4 ای، یعنی 4 ایسی چیزیں ہیں، لفظ ہیں، عنوانات ہیں جن کا آغاز لفظ ای سے ہوتا ہے. وہ کیا ہیں؟ اکانومی، ظاہر ہے معیشت، انرجی، ایکسٹریمزم انتہا پسندی، اور ایلیٹزم اشرافیہ کا تسلط جب سارا پیدا کھا جاتی ہے. ایک بیچ میں چھوٹی سی دلچسپ خبریں ہیں، وہ بھی سن لیں. شہباز شریف نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فلورا اسمبلی پہ کہا کہ مجھے جیل سے چھٹی نہیں ملی والدہ کے انتقال پر. خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ. نومبر 2020 کو ویڈیو ثبوت موجود ہے، ابھی کلپ چل جائیں گے سوشل میڈیا پہ، کہ ان کی والدہ کا جنازہ ابھی لندن میں ادا کیا جا رہا تھا تو جو حکومت پنجاب نے شہباز شریف صاحب کو رہا کر دیا تھا پیرول پر تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو سکے. اچھا جی، مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی نے فریق بننے کی درخواست کر دی. اب یہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ان کو موقع دیتے ہیں تو تاخیر ہو جائے گی تھوڑی سی فیصلے میں. یہ بھی ممکن ہے چیف جسٹس صاحب کہیں گے کہ آپ کو اب یاد آیا ہے، لیکن فریق بننا تو ان کا حق ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی درخواست نہیں ہے، اس کی ہے، نئی پارٹی کی ہے جس میں وہ شامل ہوا ہے، سنی اتحاد کی. موقف پی ٹی آئی نے یہ اختیار کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ریاست کے آئینی اور قانونی ڈھانچے میں آئینی ترامیم کا خطرہ ہے. یعنی سیٹیں اگر دے دی جاتی ہیں، چیف جسٹس صاحب کا موڈ تو یہی لگتا ہے، یعنی ہاری ہوئی، پہلے تو دھاندلی انہوں نے کی، پھر یہ ہے کہ جو سیٹیں انہیں ملی ہیں وہ بہرحال پی ٹی آئی سے کم ہیں، وہ دونوں پارٹیوں نے ملا کے حکومت بنائی ہے نا جی، اور ایم کیو ایم جعلی، بالکل 100% جعلی سیٹیں. تو وہ ان کی اکثریت ہو جائے، 2/3 اکثریت ہو جائے گی، اور وہ آئین کے ڈھانچے میں تبدیلی کر سکتے ہیں جو بنیادی اصولوں اور عوام کے نمائندگی کے ساتھ کے برعکس ہے. ہمارے ریسرچر صاحب نے جو ہے وہ لوٹ مار کی کوئی تفصیلات لکھی ہیں. یہ کہانی ہے لوٹ مار کا لفظ بھی کمزور پڑ گیا، نوچ کر کھا گئے ملک کو. محکمہ خزانہ کے دستاویز کے مطابق 10 برسوں میں ریلویز، نیشنل ہائی ویز کے نقصانات 5,595 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. 5,595 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. حکومتی ملکیتی اداروں کے خسارے کا گردشی قرضہ 4,000 ارب روپے سے بڑھ گیا ہے. وزارت خزانہ کی ایک دستاویز کے مطابق خسارے کے شکار اداروں کا سالانہ نقصان ہے 905 ارب روپے. کہ کیوں نجکاری نہیں کرتے، اس کے باوجود کوئی سوال کا جواب نہیں دیتا، کوئی سوال کا جواب. اس قدر بے دردی، اتنی ہولناک سنگ دلی اور ایسی سب فاقی ہے. بھائی جان چھڑاؤ جہاں نقصان ہو رہا ہے جی. مالی سال 2022 یعنی یہ گزرا ہوا مالی سال ہے، اس میں
23% नुकसानात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। CDA ने पार्लियामेंट लाजिस की तयीन और आरइश के लिए 9.8 करोड़ रुपए मांगे, तो वफाकी हुकूमत ने आगे जाकर उन्होंने मांगे कितने, 69, 70 से कम रुपए, 0.8 अरब ही कह लें, 70 करोड़। वफाकी हुकूमत ने 369 करोड़ रुपए जारी किए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और उनके स्टाफ के लिए हुकूमत ने बजट में 2.2 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि गुज़श्ता बरस ये बजट 1.32 करोड़ रुपए का था। जरदारी साहब तो इस तरह लूट कर खा रहे हैं, वो कहते हैं कुल्फी वाला था, उस स्कूल के लड़कों ने हमला कर दिया, उसकी कुल्फियाँ खाने लगे, तो लोगों ने देखा कि थोड़ी देर में वो खुद भी कुल्फियाँ खा रहा है, धड़ाधड़ अपने कुल्फियों। किसी ने पूछा भाई ये तो हमने क्या किया, उसने कहा यही मेरी बचत थी, वरना वो भी खा जाते। जरदारी साहब को एक होका है, होका। मुश्ताक यूसुफी ने लिखा है मिर्जा साहब को खाने का ऐसा होका था कि उन्हें एक मुंह हमेशा कम महसूस होता, यानी 2-4 मुंह होते तो अपना मतलब उनकी नफसियाती तौर पर तस्कीन होती। और ये बात भी करते हैं कबायत शायरी की। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में वाक़ पेट्रोल पंप 9 गालिब लाइब्रेरी अंडरपास खस्ता हाली का शिकार है। इसकी छत से मुत्तसिल दीवारों का गिरता प्लस्तर किसी भी वक्त किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। दीवारों में दरारें हैं। मज़कूरा अंडरपास है कि दीवारों से सरिया भी उखड़ने लगा है, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा रही। 1 जुलाई से पैकेट के दूध पर 18% सेल्स टैक्स, यानी दूध के 1 लीटर की कीमत में 50 रुपये इजाफा हो जाएगा। पहले नाकाबिले बर्दाश्त, दूध है ही नहीं वो। पहली बात तो ये है, ये ऐसी हुकूमत है, इसके लिए घटिया के सिवा कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता उस सिस्टम के लिए जो इसकी निगरानी करता है कि दूध ही नहीं है, फिर वो इतना महंगा है, और फिर उस पर 18% सेल टैक्स लगा दिया गया। हाँ जी, गवालों का हाल तो आपको पता ही है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 600 रुपये की बिजली चोरी की जा रही है, टू बी एग्जैक्ट 595। उन्होंने बात की अवैस लगारी साहब ने, और बखुदा वो इस तरह बात करे जैसे ब्राज़ील के बारे में बात, कोई ताल्लुक ही नहीं है। चोरी हो रही है, फलां जगह चोरी हो रही है, फलां जगह चोरी, कोई आन लोग कर जैसे कोई तमाशाई बात कर रहा, परवाह ही नहीं है। रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की नई तामीर शुदा OPD के शोबा पैथोलॉजी की छत का एक हिस्सा गिर गया है। उसकी तज़यीनी नौ पर अभी कुछ दिन पहले 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने वालों की तादाद कम से कम 10 करोड़ हो गई है। पाकिस्तान में 62 दौलतमंद अफराद के गिरोह ने अवाम को लूटने के लिए बिजली के बिलों का ज़रिया अख्तियार किया। निजी बिजली घरों से अवाम दुश्मन मुआहदे किए, अवाम की जेब से पैसे निकाल कर कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर इन कंपनियों को सैकड़ों रुपए सालाना अदा किए। ये कंपनियां, लोगों की अक्सरियत ये समझती है, बाखबर लोग भी ये समझते हैं, तहकीकात कौन करे, कौन काजी फायजी से साहब से कह सकता है कि इसकी तहकीकात करें। ये दरअसल उन्हीं लोगों की मलकियत है, इनमें से ज़्यादातर उनके फ्रंट मैन इसको चला रहे हैं जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं। सेनेट की कायमक कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी ने कहा कि खैराती और फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म की जाए। FBR हुक्काम ने कमेटी को बताया कि सरकारी अस्पताल सेल्स टैक्स अदा कर रहे हैं। मुल्क के बड़े और महंगे अस्पताल ट्रस्ट पर कायम हैं, प्राइवेट अस्पताल सेल्स टैक्स अदा नहीं करते। ट्रस्ट पर कायम अस्पताल टैक्स की छूट ख़त्म की जा रही है। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस, मेगा कौन से हैं? जो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा। इनकी फहरिस्त जो है सुप्रीम कोर्ट में 2015 में पेश की गई थी। इनमें से निस्फ ख़त्म कर दिए गए। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक कवान, आफ्ताब अहमद खान शेरपौर, नवाब असलम खान रईसानी
اور دوسرے لوگ شامل۔ آصف علی زرداری کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسجات کا مقدمہ تھا، ایک میں تو وہ بری ہو گئے، باقی میں اب انہیں استثناء ہے، وہ صدر ہیں پاکستان کے۔ بجلی گھروں کے صارفین پر ماہانہ 200 تا 1000 روپے فکس چارجز عائد تجارتی صارفین پر عائد کر دیے گئے ہیں۔ تجارتی صارفین پر مقررہ چارجز میں 300% اور صنعتی استعمال پر 355% تک کا اضافہ ہو گیا۔ لوٹ مار کی حد تک پہنچی کرپشن اور نااہلی کا بڑا نمونہ 500 روپے سے بننے والا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، جس کے لیے ہر مہینے ہم ادائیگی کرتے ہیں، ہر بجلی استعمال کرنے والا بار بار خرابی سے دوچار رہا، اب بند رہے گا لامحدود۔ وہ جو دیواریں اس کی بنائی گئی تھی کنکریٹ کی، وہ کنکریٹ کی بجائے بعض جگہ پہ مٹی ڈال دی گئی۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں جبری مشقت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 24 سے 32 لاکھ لوگ جبری مشقت پہ مجبور ہیں۔ پنجاب میں 26 کروڑ روپے سے وزراء کے گھروں کی تزئین و آرائش ہوگی۔ سرکاری اعداد و شمار کو مان لیا جائے تو گزشتہ 2 سال میں 100 روپے کی چیز 55 روپے مزید مہنگی ہو گئی۔ سرکاری اعداد و شمار درست نہیں ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے صحت اور علاج معالجہ کے شعبے پر بھی 18% سیلز ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی آپ جائیں گے، آپ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کا زخم کو آپ کو وہ ٹانکے لگیں گے اور آپ کو جناب اینٹی بایوٹک دی جائیں گی اور پین کلر دیے جائیں گے، اس پہ 18% ٹیکس نہیں ہے اصل میں۔ 18% تو وہ دوائیوں والا ادا کر رہا ہے، 18% ڈاکٹر کے بل پہ ہے، اور یہ پہنچتا نہیں ہے سرکار کو۔ وہ یہ ایون بینکوں میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے نہیں پہنچتا۔ یہ ہوٹلوں والے جو آپ سے 18% لیتے ہیں، 17% تھا غالباً پہلے، تو یہ حکومت کو ادا کرتے ہیں۔ وہ تو آپ کے بل میں ڈال دیے تو وہ بل گیا ردی کی ٹوکری میں، وہاں ایک چھوٹی سی مشین ہونی چاہیے۔ یہ بھی آج کے دور میں کوئی کام ہے؟ چین کی ہوائی کمپنی سے کہیں وہ ایک مشین بنا دیں گے، ٹھیک ہے، مگر اس کی مانیٹرنگ کا نظام بنانا چاہے گا، اور یہ گندی FBR گٹیا یہ بنائے گی مانیٹرنگ کا نظام، اس میں سرجری کی ضرورت ہے۔ 30 لاکھ بہت امیر خاندان ہیں، یہ سارا نظام انہی کے فائدے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ جون 2022 سے جون 2023 تک 20 وفاقی وزراء نے ایک سال میں 98 ملکوں کے دورے کیے۔ ایک غریب مقروض ملک کا قیمتی پیسہ اس طرح برباد کیا جا رہا ہے۔ بھائی بہت خبریں ہیں بے پناہ، اب میں کیا عرض کروں۔ ابھی ایک نئی خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان کو جس جیل میں رکھا گیا ہے وہ جیل ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم جیل جاتے ہیں تو پولیس والے ہماری تلاشی لیتے ہیں اور کہتے ہیں سر وہ کیمرے وچوں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کیمرے سے۔ اور بھی ہیں خبریں بہت ہیں، لیکن پھر اب صبح بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ لیٹ نائٹ کوئی گفتگو ریکارڈ کرا دوں جو صبح 8 بجے 10 بجے کسی وقت آپ دیکھ سکیں گے، کیونکہ بہت گفتگو طویل ہو جاتی، پھر آپ بھی بیزار ہوتے ہیں۔ اور بس بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے آپ کی۔